بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی آج مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں پہلے دورہ تفسیر القرآن کا 24واں سبق ہے۔ اختلافی فقہی مسائل کی بات چل رہی ہے، اس سلسلے میں مسئلہ نمبر 5 ہے الجمع بین الصلاتین، دو نمازیں اکٹھی کرنا، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو توجہ سے سماعت فرمائیے تمام طلبہ کرام، اور اس کو غور کیجئے کہ جمع بین الصلاتین سے مراد یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں، یوں ہی مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں۔ تو جمع بین الصلاتین کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک جمع حقیقی، دوسرا جمع صوری۔ جمع حقیقی کے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نماز کے وقت میں دو نمازیں حقیقی طور پہ اکٹھی ادا کرنا، اور جمع صوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اس طرح پڑھیں کہ نماز پوری ہوتے ہی اس نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے اور اگلی نماز کا وقت آ جائے، اب اگلی نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لیا جائے۔ جمع سوری کو جمع سوری اس لیے کہتے ہیں کہ صورت اور ظاہر کے لحاظ سے تو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا گیا، لیکن در حقیقت ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوئی۔ ظہر کی نماز مثلا ظہر کے آخری وقت میں ادا ہوئی، تھوڑا سا وقفہ کیا یا چائے پی یا تازہ وضو کیا، اور عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی ابتدائی وقت میں پڑھ لی گئی۔ اب دونوں ہوئی تو اپنے اپنے وقت میں، دیکھنے میں ایسے لگے کہ ایک وقت میں دو نمازیں پڑھی گئی۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ حقیقی طور پر جمع کرنا، اکٹھا کرنا ناجائز ہے، جبکہ صوری طور پر بوقت ضرورت جمع بین الصلاتین جائز ہے، وہ بھی بوقت ضرورت، ورنہ تو ہر نماز اپنے وقت میں مستحب وقت میں پڑھنی چاہیے۔ آپ سفر میں ہیں، کہیں رکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بار بار گاڑی نہیں رکے گی، قافلہ نہیں رکے گا، ایک ہی سٹاپ کیا جائے، تو ظہر کے اخیر وقت میں ظہر پڑھی اور عصر کے ابتدائی وقت میں عصر پڑھ لی، اسی طرح مغرب عشاء۔ لیکن حج میں حاجی کے لیے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو حقیقت میں ظہر کے وقت میں ادا کرنا، یوں ہی اس کے بعد شام کو مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو عشاء کے وقت میں ادا کرنا، یہ مسنون ہے۔ اور یہ جو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغربین پڑھنا ہے، اس کو تو امام صحیح العقیدہ کے پیچھے اگر میسر ہو تو یہ واجب لکھا ہے فقہا نے، اور وہ جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن مسنون ضرور ہے کہ ظہر کے وقت میں پڑھی جائے عصر اور ظہر، یعنی وہاں عصر کو پہلے لے آنا ہے ظہر کے وقت میں، اور یہاں مغرب کو مؤخر کر کے عشاء میں پڑھنا ہے۔ جبکہ غیر مقلدین اور مخالفین احناف دیگر حضرات کے نزدیک سفر، مرض، بارش یا کسی اور عذر کے ساتھ ظہر اور عصر میں جمع حقیقی کے ساتھ پڑھنا، یوں ہی مغرب اور عشاء کے درمیان جمع حقیقی کرنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت میں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، اور یہ ان کے نزدیک احادیث سے ثابت ہے۔ آج کل تو غیر مقلدین وہابیہ کرکٹ کے میچ کھیلنے، فٹ بال کھیلنے کے لیے بھی ظہر عصر کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور مغرب عشاء کو جمع حقیقی کے طور پر جمع کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کے نزدیک جتنی احادیث اس مسئلے میں وارد ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ احادیث جن میں صراحتاً مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان نیز مغرب اور عشاء کے درمیان جمع حقیقی فرمایا آپ نے۔ دوسری وہ احادیث ہیں جن میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر تو ہے، لیکن جمع حقیقی ان میں صراحتاً نہیں ہے۔
اندت تحقیق پہلی قسم کی احادیث سب کی سب ضعیف ہیں، ان میں سے ایک بھی حجت پکڑنے کے قابل نہیں ہے، اور دوسری قسم کی احادیث بصحت ثابت ہیں لیکن ان میں جمع حقیقی صراحتاً مذکور ہے وہ ساری، یعنی جن میں جمع حقیقی صراحتاً مذکور ہے وہ ساری ضعیف، اور جو احادیث صحیح ہیں ان کے اندر جمع حقیقی کا عمل صریح اور واضح نہیں۔ تو امام اعظم کے نزدیک اس پر جو دلیل ہیں کہ بھئی جمع بین الصلاتین حقیقی درست نہیں ہے، البتہ صورتاً عذر میں کر سکتے ہیں، تو اس پر دلیل نمبر 1 ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103، فرمان باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ تو وقت اس کا سبب ہے، وقت ہوگا تو نماز ہوگی، وقت نکل جائے گا تو ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، یہ نسائی جلد 1 صفحہ 100 پہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین الا بجمع، میں نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 2 نمازوں کو جمع کرنے کے علاوہ سرکار کو 2 نمازیں جمع کرتے ہوئے کبھی نہ دیکھا۔ تیسری دلیل جو نسائی جلد 2 صفحہ 44، بخاری جلد 1 صفحہ 227 پہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ لوقتها الا بجمع وعرفات، رسول پاک مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ ہمیشہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے، اسے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے۔ وہابیہ کے البانی محدث نے ان دونوں حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مسلم جلد 1 صفحہ 239 میں ہے کہ نیند میں کسی نماز کا وقت بے خبری میں کھو بیٹھنے میں کچھ گناہ نہیں، گناہ اس پر ہے جو کسی نماز کو نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے۔ تو جاگتے ہوئے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک نماز کا وقت کھو کے اسے دوسری نماز کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ وہابیہ نے سہولت جو نکالی ہے یہ غلط نکالی ہے۔ اصل مسئلہ جمع بین الصلاتین کا جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ صوری ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر وغیرہ میں ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے زمانے میں جو اس پر تحقیق فرمائی، حاجز البحرین الواقی بین الجمع بین الصلاتین الواقی فی الجمع بین الصلاتین، فتاوی رضویہ تخریج شدہ میں یہ موجود ہے، اور میاں نذیر حسین دہلوی جو ان کا بڑا محدث کہلاتا تھا وہابیہ ہند کا، تو اس کی تردید کی، اور اس نے جب اس کو پڑھا تو اس سے یہ شیخ الکل کہتے تھے۔ ان کا شیخ الکل کہتے ہیں میاں نذیر حسین دہلوی کہ افسوس کہ علامہ کو جو منازل حدیث یاد تھیں، افسوس کہ میں ان کے زمانے میں رہ کے ان سے نفع نہیں اٹھا سکا۔ یعنی آپ نے اصول حدیث اور اسماء الرجال کی جو گہری ابحاث اور فن حدیث کے جو قوانین اس رسالے میں بیان کیے، اسے دیکھ کر عامی تو عامی ان کا خاص الخاص اور شیخ الکل جسے یہ بڑا محدث قرار دیتے تھے وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور اسے اس پر افسوس ہوا کہ میں ان کے زمانے میں رہ کے ان سے فیض یاب نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال جمع بین الصلاتین سوری یہ درست ہے، ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جمع بین الصلاتین حقیقی سوائے مزدلفہ اور عرفات کے نہیں ہے، اور وہ خود چونکہ عمل رسول سے اور حدیث سے ثابت ہے۔
جیسے کل کسی نے سوال کیا کہ جی وہ کہتے ہیں جی بندہ آیا تو آپ لوگ تو منع کرتے ہو کہ خطیب جب قیام میں کھڑا ہو جائے تو نہ پڑھیں، سنت ہیں تو حضور نے اسے خود فرمایا، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اس پر جرح ہے، اور حضور کا دوسرا عمل وہ واضح ہے اور قول ہے۔ یہاں بھی قول ہے تو اس کا پھر جواب علامہ عینی نے بڑا پیارا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو سرکار نے خود اسے مستثنا قرار دیا، اجازت دے دی، اور ویسے عام ممانعت فرما رکھی ہے، تو سرکار تو شارع ہیں علیہ السلام، تم کون ہوتے ہو کہ جو اجازت دو یا کسی کو مستثنا قرار دو؟ انہیں یہ حق حاصل ہے وہ جسے استثناء قرار دیں، جیسے حضرت خزیمہ ثابت انصاری کی ایک کی شہادت دو کے برابر قرار دے دی، سراقہ کے لیے سونے کے کنگن جائز قرار دیے وغیرہ، تو انہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ طلبہ اکرام، ماشاءاللہ آج کا اگلا مسئلہ جو اختلافی مسائل میں سے مسئلہ نمبر 6 ہے، وہ یہ ہے کہ آیا فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے دی جا سکتی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس مسئلے میں بھی امام اعظم کا مذہب تو عنوان سے ظاہر ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے ناجائز ہے، لیکن غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے کہہ دینا بھی جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا یہ موقف ہے۔ تو امام ابو یوسف کے تم کب سے مقلد آ گئے؟ وہ تو ہمارے امام کے سینئر شاگرد ہیں، اور مذہب احناف میں مذہب مختار پر اس مسئلے میں فتویٰ ان کے قول پر نہیں ہے۔ امام صاحب کی دلیل سماعت فرمائیے کہ جس طرح دیگر اذانیں اپنے وقت میں ہی درست ہوتی ہیں، یہ فجر بھی صرف اپنے وقت میں درست ہے، کیونکہ ظاہر ہے وقت ہوتا ہے تو اس کا بلاوا دیا جاتا ہے اور اس وقت کی نماز ہوتی ہے۔ ابھی آپ سن چکے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو وقت سبب ہے، وہ سبب آتا ہے تو مسبب آتا ہے، اور اس کے لیے ندا دی جاتی ہے۔ تو امام صاحب کی پہلی دلیل حضرت شداد کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 79، مصنف امام ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 214۔ یاز بن عامر کے آزاد کردہ غلام حضرت شداد حضرت سیدنا مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر قضا ومد یدیہ ارضا، فرمایا اذان مت دو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر ظاہر ہو جائے، روشنی واضح ہو جائے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ چوڑائی میں پھیلا دیے کہ یوں عرض میں صبح کی روشنی پھیل جائے تب اذان دو۔ تو عرض میں روشنی پھیلنے اور فجر ظاہر ہونے سے پہلے سرکار نے اجازت ہی نہیں دی۔ محدث البانی جو وہابیہ کا چوٹی کا محدث ہے، اس نے ابو داؤد کی اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ دوسری حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ہاں جی، آپ فرماتی ہیں ما کان المؤذن یؤذن حتی یطلع الفجر، مؤذن اذان نہ کہتا تھا جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جاتی۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے الدرایہ میں کہا اسنادہ صحیح، مائی صاحبہ کی اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور ابن حزم ظاہری نے بھی اس حدیث کو صحیح بیان کیا اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری دلیل اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی، انہوں نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اذان کہہ دی، تو نبی کریم نے ان کو حکم دیا کہ واپس جا کے یہ اعلان کریں، الا ان العبد قد نام، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 79 میں ہے کہ بندہ یہ اذان نیند کی غلبہ کی وجہ سے قبل از وقت پڑھ دی، سنو لوگو بندہ خدا کا سو گیا، اور لوٹ گئے اور یہ اعلان کیا۔ تو اگر وقت سے پہلے ہو جانے میں کچھ پرابلم نہ ہوتا تو سرکار یہ کیوں فرماتے؟
ابو داؤد کی اس حدیث کو بھی وہابی محدث البانی نے کہا یہ صحیح ہے، تو وہابیہ اس کے جو پیروکار ہیں البانی کے، وہ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے بھی جائز ہے؟ امام ابو بکر بن ابی شیبہ حضرت خواجہ حسن بصری کی روایت سے اس حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر خود کو ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش بلال کو اس کی ماں نے جنم نہ دیا ہوتا، اور اپنے ماتھے پر سے پشیمانی کا پسینہ پونچھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے جلد 1 صفحہ 222، حضرت خواجہ حسن بصری نے مزید کہا انہ امرہ ان یعید الاذان، یعنی سرکار نے انہیں اذان دوبارہ لوٹانے کا حکم بھی دیا۔ تو اذان دوبارہ تبھی لوٹائی جاتی ہے کہ وہ پہلی اذان نہ ہو۔ تو وہ اذان جو انہوں نے قبل از وقت فجر دے دی، سرکار نے اس پر تنبیہ فرمائی، کہا اعلان کرو کہ اللہ کا بندہ سو گیا، اور اس کا اعادہ کروایا، اور اعادہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز شرع شریف میں قابل قبول نہ ہو۔ تو امام ابو یوسف کے اس قول کو ان کے تفرد پر معمول کیا جاتا ہے۔ احناف کا مذہب مختار یہ ہے کہ جس طرح بقیہ اذانیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء قبل از وقت درست نہیں ہیں، اسی طرح فجر بھی قبل از وقت درست نہیں۔ وہابیہ جو اس میں پیش کرتے ہیں تو وہ دور نبوی میں ابتدا میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے، ایک حضرت بلال حبشی، اور وہ مسجد نبوی شریف کے نزدیک ایک کرشیہ مائی صاحبہ کا گھر تھا، ان کا گھر کا چھت اونچا تھا، وہاں پہ وہ ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عین مسجد میں اذان نہیں ہوتی، مسجد نماز روزہ کے لیے، تلاوت کے لیے ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے، اذان اعلان ہے، یہ شروع سے خارج از مسجد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ خطبے کی جو اذان ہے جس کو اب ہم اذان ثانی کہتے ہیں، اصل میں تو دوسری اذان حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی تھی، جو پہلے دی جاتی ہے لوگوں کی سستی دیکھ کر زورا کے مقام پر بازار میں۔ تو یہ تو خطبے والی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، دور رسالت میں، دور صدیق و فاروق میں کہیں بھی ثابت نہیں کہ اسے ممبر کے سامنے مسجد میں کہا گیا ہو۔ ممبر کے سامنے ہوتی لیکن خارج از مسجد، جیسے الحمدللہ ہم یہاں مرکز اہل سنت میں دلواتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی اذان ہو وہ اپنے وقت میں دلوائی سرکار نے، اور باقاعدہ اس کی تربیت کی، اس کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ ایک ہوتی تھی لوگوں کو سحری کی اطلاع کے لیے، اور ایک ہوتی تھی سحری کے ختم ہونے اور فجر شروع ہونے کے لیے۔ تو بعد میں اب امت میں یہ متوارث چلا رہا ہے کہ وہ پہلی اذان منسوخ ہے اور یہ اذان فجر دی جاتی ہے، اور یہ بھی دیگر اذانیں جو ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی مانند اپنے وقت میں دی جائے گی۔ وقت سے پہلے کہی ہوئی اذان معتبر نہیں ہے، اور وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز بھی معتبر نہیں، اور وقت گزار کے پڑھی گئی نماز بھی ادا نہیں ہے، وہ قضا ہے۔ تو جمع بین الصلاتین جس طرح حقیقی ممنوع ہے، صورتاً سفر وغیرہ میں جائز ہے، یا عرفات و مزدلفہ میں حقیقتاً بھی جائز ہے، اسی طرح اذان بھی حقیقت میں اپنے وقت سے دائیں بائیں درست نہیں ہے، وقت ہی میں دینی درست ہے۔ پروردگار عالم اس مسئلے کو بھی درست طریقے سے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے درس کا اگلا عنوان ہے جو مجموعی طور پہ اختلافی مسائل میں سے مسئلہ نمبر 7 ہے، فجر کی سنتوں کی قضاء کا وقت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں، پہلی بات ہے کہ دیگر نمازوں میں جماعت قائم ہو رہی ہو تو آدمی کو جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، ظہر وغیرہ کی سنتیں بعد میں پڑھ لے، عصر عشاء کی ویسے ہی وہ غیر موقدہ ہوتی ہیں، رہ گئیں تو بعد میں بھی نہ پڑھے، لیکن فجر میں شامل ہونے سے پہلے اپنی سنتیں پڑھے، اگر سمجھتا ہے کہ سلام سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اگر سمجھتا ہے کہ نہیں ہوگا تو پھر شامل ہو جائے۔ تو ان کو قضا کرنے کے لیے اشراق کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب قضا بھی ان کی ہے،
ورنہ تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ سرے سے نماز کا وقت نکل جائے تو جو قضا ہوتی ہے صرف فرضوں اور وطروں کی ہوتی ہے. تو سنت فجر کی تاکید چونکہ زیادہ ہے اور امام محمد کے قول پر واجب ہیں، اس لیے ان کی قضا احناف مانتے ہیں، لیکن اشراق کے وقت. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہی فجر کی سنتوں کو قضا کیا جا سکتا ہے. فجر کی سنتوں کو وہ کہتے ہیں کہ قضا کیا جا سکتا ہے. احناف کی دلیل کیا ہے بھائی؟ احناف کی دلیل دو بڑی مشہور دلیلیں ہیں، ایک بخاری و مسلم میں موجود ہے، دوسرا ترمذی میں. اور آپ جانتے ہیں سیاستہ کا مقام کتب احادیث میں، پھر سیاستہ میں سنن ثلاثہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے مقابلے میں ان تین کا بڑا درجہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی کا. بخاری جلد 1 صفحہ 28، مسلم جلد 1 صفحہ 572 پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بطور دلیل موجود ہے احناف کے مذہب مختار پر. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد صبح حتی ترتفع الشمس، نماز فجر کے بعد کوئی نماز جائز نہیں جب تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند نہ ہو جائے. یعنی نفلی نماز کسی قسم کی جائز نہیں. اذان فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر طلوع آفتاب تک سنت فجر کے علاوہ کوئی اور نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے. قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کل بھی یہ بات ہوئی، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. سرکار نے ان دو سنتوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں پڑھا. تو اگر یہ رہ گئیں تو بیٹھے رہیں یا چلے بھی جائیں، لیکن پڑھنی ہے تو سورج طلوع ہو تو بلند ہو جائے، وہ 20 منٹ گزر جائیں جو مکروہ ہیں پھر پڑھیں. جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 17 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی دلیل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیھا بعد طلوع الشمس، جو شخص فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے تو چاہیے کہ انہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے، چاہیے کہ انہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے. یہ جو سورج کے طلوع کا وقت ہوتا ہے یہ تقریباً اندازہ 20 منٹ تک، اس میں تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، یہ گزرنے دیں اور جب یہ گزرے پڑھیں. یہ تب ہے جب آپ کی صرف سنتیں رہ جائیں، اور اگر مکمل نماز رہ جائے سنتیں اور فرض بھی، تو اب اگر تو اسی دن قبل ظہر آپ ادا کرتے ہیں قضا تو سنتیں بھی پڑھیں اور فرض بھی. اور اگر وہ دن گزر گیا یا ظہر تک آپ نے نہیں پڑھی بعد میں پڑھتے ہیں تو پھر سنتیں بے شک نہ پڑھیں، صرف فرض پڑھ لیں. دوستان گرامی، آج کا جو ہمارا 24واں درس ہے اختلافی مسائل میں سے مسئلہ نمبر 8، اس کی آخری بحث کے طور پہ سماعت فرمائیے، اور یہ عنوان ہے دوہری اذان اور دوہری اقامت. امام اعظم کے نزدیک اذان اور اقامت دونوں دوہری ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 دفعہ ہے. جبکہ غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ اقامت اذان سے آدھی ہونی چاہیے، یعنی اذان دوہری ہے تو یہ سنگل، لہذا اگر اذان ترجیع رجوع کے ساتھ یعنی وہ کلمہ دوبارہ لوٹانے کے ساتھ ہوگی تو اقامت اس سے آدھی یعنی تشفیع کے ساتھ ہوگی. یوں ہی اگر اذان دوہری ہوگی تو اقامت میں افراد کرنا ہوگا، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ ہے تو وہ کہتے ہیں 2 دفعہ کہیں گے، اور جو 2 دفعہ کلمات ہیں تو وہ 1 دفعہ کہیں گے سنگل، یعنی وہ اس سے آدھی ہے. سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نشانی ہوتی ہے جماعت قائم ہونے کی تو اسے ڈبل کہیں گے، باقی جو بھی ڈبل ہیں وہ سنگل کر دیں گے، اور جو 4 ٹپل تھے انہیں ڈبل کر دیں گے. یہ بھی خیال رہے کہ یہ اختلاف اختیار میں ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حدیث پاک میں مروی طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے اذان اور اقامت کہہ لی جائے تو نماز با جماعت کی درستی کے لیے کفایت کر جائے گی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. ہمارا یہ اختلاف غیر مقلدین اور جو ہیں مخالفین احناف ان سے یہ ہے کہ جو مختار اور پسندیدہ اور مسنون اور عمدہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اذان بھی دوہری اور اقامت بھی دوہری.
امام صاحب کے دلائل میں سے دو بڑی دلیلیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام صاحب کی پہلی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ انہوں نے اذان خواب میں دیکھی، ایک فرشتہ مسجد شریف کے دیوار پر سبز پوش، اس نے اذان کہی۔ یہ اپنا خواب سنانے جا رہے تھے تو حضرت عمر ملے، کہاں جا رہے ہو، بتایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا، وہاں سے بھی تائید ہو گئی۔ تو دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور کو یہ واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اذان بلال کو سکھا دو۔ ان کی آواز اونچی تھی، چنانچہ حضرت بلال کھڑے ہوئے، فقام بلال فاذن مسنا وقام مسنا۔ انہوں نے ایک دن بھی خواب دیکھا تھا، اس نے اذان کہی مسجد کی دیوار پر، دوسرے دن بھی بعضوں نے لکھا محدثین نے کہ ایک ہی دفعہ دیکھا تھا کہ فرشتے نے پہلے کھڑے ہو کے اذان کہی، پھر بیٹھ گیا مسجد کی دیوار پر، پھر اس نے اقامت کہی۔ وہ جو فرشتے نے اذان کہی تھی وہ بھی عین مسجد میں نہیں کہی تھی، خارج از مسجد دیوار پر کہی تھی۔ اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے شرح مانی الاثار المعروف طحاوی شریف میں۔ تو بہرحال حضرت بلال کھڑے ہوئے، اذان بھی دوہری کہی، کلمات ڈبل ڈبل کہے اور اقامت بھی۔ المحلہ جلد 2 صفحہ 191 پہ اس حدیث کے تحت وہابیوں کے مایہ ناز محقق ممدوح امام ابن حزم ظہری نے کہا کہ یہ اسناد انتہائی صحت کے درجے پر ہے۔ اور امام صاحب کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جسے صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 197 پہ نقل کیا کہ جب اذان کو خواب میں دیکھا تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور سرکار کو یہ واقعہ سنایا۔ فقال الکما، حضور نے فرمایا اسے بلال کو سکھا دو۔ حضور نے فرمایا فقال اللہ کا بلال، اسے اللہ کا بلال، حضرت بلال کی طرف اسے معلق کر دو، انہیں سکھا دو۔ فقام بلال، بلال کھڑے ہوئے، فاذن مسنا مسنا وقام مسنا وقعد قعدتا، وہ کھڑے ہوئے، آپ نے اذان دوہری کہی، ڈبل کہی، یعنی کلمات ڈبل ڈبل کہے، اور اقامت بھی ڈبل کہی، اور اذان و اقامت کے درمیان کچھ دیر بیٹھے رہے۔ تو اب یہ محدث ابن خزیمہ، محدث البانی، ترمذی میں بھی چونکہ یہ حدیث موجود ہے، محدث ابن خزیمہ نے صحیح کہا، ترمذی میں یہ حدیث موجود، امام ترمذی نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، اور البانی جو وہابیہ کا چوٹی کا اس زمانے کا محدث ہے اس نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ جب یہ سارے حضرات جو یعنی ہمارے محققین ہیں یا ان کا محقق ہے وہ سارے سے درست کہہ رہے ہیں، تو یہ ٹیڑھی مجتہدین، یہ گلی کوچوں میں پھرنے والے چھوٹے چھوٹے وہابیہ، اردو کے رسالے اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، تو یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اذان ڈبل ہے اور اقامت سنگل ہے، یا اذان میں جو کلمات اللہ اکبر پر شروع میں 4 دفعہ ہیں تو وہ بھی آدھے کر دینے ہیں، 2 دفعہ کہنے ہیں۔ تو یہ سوائے شرارت، حماقت، کم علمی، جہالت اور امت میں فتنہ اور فساد کے کچھ بھی نہیں۔ پروردگار عالم صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو دوست اہل علم ہیں ماشاءاللہ، صرف اردو دان نہیں عربی دان بھی ہیں، درسیات پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ ان مسائل کی یہ جو گزشتہ کل سے شروع ہوئے ہیں، اناف کے مخالفین اناف کے ساتھ اختلافی فقہی مسائل، ان کی تحقیق علی وجہ الکمال دیکھنا چاہیں تو امام طحاوی کی شرح مانی الاثار اس کو خاص طور پہ دیکھیں، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ اس کو بھی دیکھیں خاص طور پہ، اور مرکات شرح مشکات ملا علی قاری، نہیں تو کم از کم بہرحال طحاوی شریف کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو یہ مسائل آپ کو مفصل دلائل کے ساتھ بالکل وہاں پر علم نشرہ نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کل آنے والا جو ہے اس میں ہمارے جو یہ بحث چل رہی ہے اختلافی مسائل کی، اس میں آگے مسئلہ ہے اقامت کہ میں کب کھڑا ہوا جائے، امام اور مقتدی شروع میں کھڑے ہو جائیں یا درمیان میں، یا کب کھڑے ہوں۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے کا مسئلہ، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کہ سینے پہ باندھے جائیں یا زیر ناف باندھے جائیں،
بسم اللہ قرات سے پہلے جو ہے ثنا کے بعد وہ آہستہ کہی جائے یا زور سے کہی جائے، یہ مسائل انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمت اور جذبہ نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔